نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان ہوں گے، اور ایک ساتھی نے سوال بھی کیا ہے محمد وسیم قصبہ کالونی سے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہے اور کس کو دی جا سکتی ہے؟ تو صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہم نے بیان کیا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا مالی تجارت اور اسی طریقے سے نقدی، یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، یا اس کے پاس مالی تجارت 52.5 تولہ کے برابر مالی تجارت ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولے کے برابر نقد رقم ہے، یا الگ الگ نصاب تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن چاروں کو ملا کر ان کا جو رقم ہے وہ 52.5 تولہ کے برابر ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے وہ 5 چیزیں ہے، 4 یہ زکوٰۃ والی، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، مالی تجارت یا نقدی، یا ان چاروں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ کے برابر ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر میں 5ویں چیز جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، جو سال بھر جو سامان استعمال میں نہیں لائی جاتی اور وہ سامان ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ سامان بھی اس میں ایڈ کریں گے کہ یہ 5 چیزیں اگر ملا کر 52.5 تولہ کے برابر ہے تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اور یہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اب صدقۃ الفطر کس شخص کو دی جا سکتی ہے؟ تو جس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقۃ الفطر دینا بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہو، وہ خود اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو یا صدقۃ الفطر دینا فرض ہو۔ مطلب کہ وہ 52.5 تولہ کم جو برابر 52.5 تولے کے برابر جو نصاب ہے وہ خود اس کا مالک نہیں ہو تو اس شخص کو صدقۃ الفطر دینا جائز اور دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں میں دیا جائے، جیسے زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے کہ رشتہ داروں میں اس کو دیا جائے، تو یہ بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں میں اگر غریب ہو تو اس کو دیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقۃ الفطر کا۔ اب صدقۃ الفطر وہ اس کا نصاب کیا ہے اور کن چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے؟ تو 4 چیزیں حدیث پاک میں جو بیان کی گئی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان سے صدقۃ الفطر ادا کی جا سکتی ہے۔ گندم چونکہ اور جو یہ ہمارے علاقوں میں اور ہمارے ملک میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے آسانی ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم گندم سے ادا کریں، اور عرب میں چونکہ کھجور اور کشمش وہاں کی پیداوار ہے تو ان کے لیے یہ آسان تھی کہ وہ کھجور سے یا کشمش سے ادا کرے۔ لیکن یہاں پہ عام جو لوگ ہیں ان کی 3 حالتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کس طرح ہوں گے، وہ ان کی 3 حالتیں ہوگی۔ ایک وہ طبقہ جو نصاب کا مالک ہے لیکن وہ غریب ہے، ان کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہے تو وہ گندم میں سے ادا کر دے صدقۃ الفطر، تو اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جس کے پاس مال تھوڑا زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور میں سے ادا کرے۔ اور تیسرا وہ طبقہ کہ جس کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، اللہ نے ان پر وسعت کی ہے، تو وہ کشمش میں سے ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وسعت کی ہے تو آپ غریبوں کے اوپر وسعت کرے۔ اس میں زیادہ تر شریعت وہ غریب کے فائدہ کو دیکھتی ہے کہ جن چیزوں میں غریب کا فائدہ ہو اس میں سے ادا کیا جائے، اور پھر جا کر شریعت
درمیانی جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے کہ جس میں مالدار کا بھی نقصان نہ ہو اور غریب کا بھی اس میں نقصان نہ ہو، تو اس میں سے ادا کیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا مال دیا ہے، تو اس کے مطابق اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم کھجور میں سے دیں تو اس میں سے دے دے، اگر ہمیں اللہ نے اور زیادہ دیا ہے تو ہم کشمش میں سے ادا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ہم گندم میں سے اور جو میں سے اس میں سے ادا کریں، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور آج کل جو نصاب مقرر ہے اور جس کا نقدی مقرر کیا گیا ہے وہ 150 روپے، 140 سے 150 روپے، وہ جو گندم کے مطابق ہے۔ اگر گندم کا جو کلو ہے وہ 75 روپے کا ہے تو وہ پھر بنتا ہے اس کا ڈبل 150 روپے صدقۃ الفطر دینا لازمی ہے۔ اور اگر وہ 60 کے حساب سے وہ لگا رہے کلو لگا رہے تو پھر 140 روپے بنتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ آپ 150 روپے جو صدقۃ الفطر ہے گندم کے حساب سے وہ ادا کرے، اور کشمش کے حساب سے تو پھر تقریباً 2000 روپے بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کھجور میں سے ادا کرتے ہیں تو اگر 300 روپے کلو ہے تو وہ ان کا اوسطاً 4 کلو دینا پڑے گا، تو مطلب 1200 روپے کھجور کے بنتے ہیں پھر۔ اور اگر جو میں سے ادا کرتے ہیں تو وہ 240 روپے بنتے ہیں۔ جو میں سے اگر 4 کلو جو کا ادا کرنا پڑے گا تو 60 روپے کلو کے اوسط سے آپ کے 4 کلو کے تقریباً 240 روپے بنتے ہیں۔ اور گندم یہ آدھا سا ہے، یعنی یہ آپ کو 2 کلو ادا کرنا پڑے گا، 1 سا کے حساب سے 1 سا اس کا نصاب ہے، تو یہ آپ کو ڈبل اس کا ڈبل ادا کرنا پڑے گا، مطلب 2 کلو، تو 2 کلو کا وہی بنتا ہے 150 روپے، یہ نصاب ہے۔ تو اگر ہم کھجور ادا کرتے ہیں یا کشمش یا گندم تو یہ بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ جنس ہے۔ لیکن اگر اس کے غریبوں کے فائدے کو دیکھا جائے کہ غریب، اگر آپ نے غریب کو